أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس مجلس میں اور آج کی یہ ملاقات ہماری جو موضوع ہوگا وہ کتاب التوحید کا باب نمبر 34۔ باب نمبر 34 میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان دیا ہے من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آنا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر ہم کیا ہے، صبر کریں۔ من الایمان باللہ یعنی ایمان باللہ میں سے، کیونکہ ایمان کے کئی حصے کئی درجات پائے جاتے ہیں، تو ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ جو ہو اس پر ہم کیا ہے، صبر کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر عربی زبان میں کہتے ہیں حبس کو، یعنی روک کر کے رکھنا، اور شرعی اصطلاح میں شریعت اسلامیہ میں صبر سے مراد یہ کہ انسان اپنے نفس کو روک کر کے رکھے۔ اس پر روک کر کے رکھے ہر مفید کام جس کو کرنے میں انسان کے لیے فائدہ ہے، اس کام کو کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھے۔ فجر کی نماز ادا کرنا انسان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ روزہ رکھنا انسان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ دیگر اور معاملات اور ہیں جو انسان کے حق میں خیر بھلائی ہے، تو اس پر اپنے آپ کو روک کر کے رکھے، اس عمل کو کرنے پر اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ ادھر صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے جیسے کہ نماز فجر ہے، انسان کے لیے عام طور پر اگر دیکھا جائے تو آسان نہیں ہوتا، بعض دفعہ نیند کا معاملہ یعنی پایا جاتا ہے ادھر، اور آرام ہر انسان جو ہے فطری طور پر جو ہے پسند کرتا ہے، لیکن نماز کا معاملہ ہے، نماز نیند سے زیادہ خیر اور بھلائی اس میں ہے ایک مسلمان کے لیے، تو اس نماز کی ادائیگی کے لیے وہ نیند کو ترک کر دیتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے وقت پر۔ ادھر صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر ایسی چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ، ہر ایسی چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھے۔ تمام برائیاں اس میں ہیں، کوئی بھی برائی ہو، چاہے وہ چھوٹی برائی ہو، بڑی برائی ہو، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، ہر برائی ہر نافرمانی انسان کے نفس کے لیے کیا ہے، شر ہے، انسان کا اس میں نقصان ہے، تو ان سے انسان اپنے آپ کو روکے۔ ادھر کیا ہے، صبر کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ تو یہ صبر کی تعریف ہے شرعی اصطلاح میں۔ اور ادھر جب مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ایمان باللہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، فیصلوں پر ایمان رکھے، تو تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلہ واقع ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بظاہر انسان کو جو اچھی لگتی ہے، اور انسان کو بعض دفعہ وہ تقدیر اچھی نہیں لگتی، یعنی انسان کی آمدنی میں اضافہ ہو، یہ بھی اس کے مقدر میں تھا، انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن انسان کی آمدنی میں اگر کمی ہو جائے یا اس کا کوئی عزیز قریب وفات پا جائے، یہ بھی انسان کے مقدر میں تھا، لیکن انسان کو یہ چیز پسند نہیں آتی، حالانکہ وہ مقدر میں تھا۔
تو تقدیر کے اس قسم کے جو فیصلے ہیں، تقدیر کا یہ معاملہ جو کہ انسان کو بظاہر پسند نہیں، جب ایسے معاملات پیش ہو جائیں، واقع ہو جائیں، تو انسان کو چاہیے صبر کرے۔ ایسے معاملے میں صبر کرنا یہ ایمان کا جز اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان پر اگر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آتی ہے، تو انسان کی یا ایک ایمان والے کی، یا عام طور پر ہر انسان کی اگر دیکھا جائے، اس میں ایمان غیر ایمان والے ہیں، ان کی چار حالتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آئے، کوئی پریشانی آئے، تو انسان ان چاروں حالات میں سے کسی ایک حالت میں پایا جاتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کے اندر جزع پایا جاتا ہے۔ جزع سے مراد کہ انسان اپنی زبان سے اور دیگر اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، جس میں زبان بھی ہے، ان سے کوئی غلط عمل کرے، غلط بات بولے۔ مصیبت ہوئی، پریشانی ہوئی، انسان غلط بات بول جاتا ہے، تقدیر کا انکار کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، زبان پر اس کی ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک حالت ہے انسانوں، لوگوں کی، جب کوئی مصیبت، کوئی بلا آ جاتی ہے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے، یعنی حادثہ پیش آ جائے، ایسا معاملہ پیش آئے جسے تم پسند نہیں کرتے، تو ادھر تمہیں تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر کرنا ایمان والے کے حق میں واجب ہے، لازم ہے۔ یہ کوئی مستحب اور سنت عمل نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک تیسرا معاملہ یا تیسری حالت جو لوگوں کی پائی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ انسان راضی رہے۔ ایک تو ہے کہ پریشانی آئی، انسان کو وہ چیز پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان اس پر راضی ہو جائے، اس پر کیا ہے؟ راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فلاں قرابت دار کی، فلاں عزیز کی موت ہو گئی، یا مالی نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں معاملہ پیش آ گیا، اس پر کیا ہے؟ وہ رضامندی کا اظہار کرے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا میں اس پر راضی ہوں۔ زبان سے بھی یہ رضامندی لگتی ہے، ظاہر ہے، اور اس کے باطن میں بھی، اس کے دل میں بھی یہی جذبہ، یہی چیز ہے کہ جو معاملہ پیش آیا میں اس سے کیا ہے؟ راضی ہوں۔ تو یہ جو درجہ ہے رضامندی کا اظہار کرنا، یہ صبر سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو چیز پائی جا سکتی ہے، انسان شکر ادا کرے۔ کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی پریشانی آئے، ظاہر سے بات تکلیف تو ہوگی انسان کو، لیکن اس پر انسان صبر کرے گا، رضامندی کا اظہار کرے گا، راضی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کیا ہے؟ شکر ادا کرے۔ کس ناحیے سے شکر ادا کرے؟ یہ مصیبت، یہ پریشانی مجھ پر آئی، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس مصیبت اور پریشانی میں اگر میں نے صبر کیا، رضامند رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرمائے گا، تو یہ نعمت مجھ کو حاصل ہوگی۔ تو اس پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ چار یعنی معاملات پائے جاتے ہیں اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی واقع ہو جائے کسی انسان کے ساتھ، تو اس کے جو ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر کیا ہے؟ پائی جاتی ہے۔ یا تو وہ کفریہ غلط بولتا ہے، یا وہ صبر کرتا ہے حالانکہ اس کا دل ناراض ہے، دل دکھی ہے، لیکن صبر کرتا ہے، یا صبر کے ساتھ ساتھ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ صبر اور رضامندی کے ساتھ ساتھ بندہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر، فیصلوں پر صبر کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اور فضیلت والا عمل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ یعنی اہمیت بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصبر ضیاء،
صبر روشنی ہے، اس کے لیے روشنی ہے، صبر کرنے والے کے لیے روشنی۔ اور یہ کیسے صبر روشنی ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا، کوئی پریشانی آئے، انسان صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بلا آئے، انسان اس پر صبر کرے تو اسے اس مصیبت سے نجات حاصل کیسے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی ہدایت اور اس بندے کی کیا ہے، رہنمائی فرماتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یعنی مصیبت کے معاملے میں انسان اگر صبر کرتا ہے تو بہت سارے معاملات اس کے کیا ہے، آسان ہو جاتے ہیں۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنا یہ اس کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صبر کیا، اس کے پاس روشنی پائی جاتی ہے۔ ورنہ بے صبری کا مظاہرہ کرے تو انسان تاریکیوں میں پایا جاتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا کریں، کیسے ہم اس سے نجات حاصل کریں۔ لیکن اگر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اس بات کی توفیق دی جائے گی اور رہنمائی کی جائے گی ایسے راستوں کی کہ جس پر چلنے سے کیا ہے، بندہ اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے کیا ہے، نجات حاصل کرے گا۔ اور جیسے کہ بات گزری کہ مؤلف شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس باب کا جو عنوان دیا وہ یہ کہ من الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ایمان میں سے یہ ہے، یعنی ایمان کا ایک جز، ایمان کا ایک حصہ یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کا جو فیصلہ ہو اس پر بندہ کیا ہے، صبر کرے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو مؤلف رحمہ اللہ نے کئی نصوص کا ذکر فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تقدیر کے معاملے میں صبر کرنا یہ ایمان کا جز، ایمان کا حصہ، اور ان نصوص کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا چاہا، کیونکہ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے، یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر سے بات ہے اگر انسان مصیبت پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ تقدیر کا انکار کر جائے تو اس نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، اس کا انکار کیا، اور ایک توحید کے منافی عمل ہے۔ اسی لیے توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر کیا ہے، ایمان رکھے۔ سب سے پہلی دلیل یا نص جس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا، ذکر کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا مطلب وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ؟ اس آیت کا یہ ٹکڑا حصہ، اس سے پہلے جو آیت کا حصہ اس پر ہم غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب کبھی کوئی مصیبت اگر واقع ہوگی الا باذن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اللہ کا فیصلہ تھا وہ، اس لیے وہ معاملہ کیا ہے، وہ مصیبت آئی۔ آگے فرمایا اللہ نے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان رکھے، یعنی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھے، یہدی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس چیز سے ہدایت؟ ہدایت اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی کیا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، اسے اس کی کیا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم پڑا کہ مصیبت آنے پر صبر کرنا، اس سے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، دو چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ کفر ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں
اور وہ کیا ہے؟ ہما بہم کفر، اور وہ کفر ہے۔ کفر سے مراد ادھر کیا؟ کفر سے مراد یعنی یہ عمل کفری عمل، ناجائز عمل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر انسان اس کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان میں کیا ہے؟ کمی آ جائے، اس کا ایمان پورا نہیں پایا جائے جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، الطعن فی النسب، حسب و نسب کے معاملے میں کسی کو طعنہ دینا۔ معاشرے میں اگر لوگوں نے ذات برادری بنا رکھی ہے، یہ فلاں ذات فلاں برادری کا، تو دوسروں کو اس سے طعنہ دینا، تو فلاں برادری کیا ہے، تو فلاں ذات کا، یہ ہو گیا طعن کرنا۔ تو نسب کے معاملے میں، ذات کے معاملے میں، برادری کے معاملے میں طعن کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کھینچا تانی پائی جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا۔ میت پر نوحہ، نوحہ سے مراد یہ کہ انسان اپنے سینے کو مارے، اپنے چہرے کو مارے، چیخ چیخ کر اونچی آواز سے روئے، میت پر، مردے پر ماتم کر، یہ ہے کیا ہے؟ نوحہ، نیاحہ۔ یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کفر ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو انسان نیاحہ، نوحہ نہ کرے کہ اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے چہرے کو مارے، غلط بات بولے۔ کیوں نہ کرے ایسا؟ کیونکہ یہ کفر ہے، توحید کے مخالف یہ عمل ہے۔ تو اسے کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، ضبط نفس سے کیا ہے؟ کام لینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرفوع حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلی، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے منہج پر، ہم جیسے ہماری جو توحید، توحید الہی، توحید باری، اس پر مکمل وہ شخص نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود، جس نے مصیبت کے آنے پر اپنے گالوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ شق الجیوب، اور اس شخص نے اپنے گریبان کو چاک کیا ہے، گریبان کو پھاڑا ہے، اپنے کپڑوں کو سینے کے یا جس پر جہاں سے گردن ڈالتا ہے انسان، سر ڈالتا ہے، اس حصے کے کپڑے کو انسان جو ہے مصیبت آتی ہے تو پکڑ کے اسے نوچتا ہے، پھاڑ ڈالتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اس نے جاہلیت کیا بول بولا ہو، بات کی ہو، جاہلیت کی بات کہی ہو، کوئی بھی ایسی بات جس میں جہل، جہالت پائی جاتی اور جاہلیت پائی جاتی ہے، کسی بھی قسم کی وہ بات ہو، کسی بھی معاملے سے اس کا تعلق رکھنے والا ہو، وہ بات کا تعلق ہو، وہ بھی بات کرنے والا انسان اگر دیکھا جائے تو اس نے بھی کیا ہے؟ ایک غلط عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے منہج پر، ہماری توحید پر کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید، ڈرایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم یعنی ہم کامل مکمل ایمان والوں میں سے وہ نہیں۔ کون؟ جس کے اندر یہ تین عمل یا ان میں سے کوئی ایک پایا جائے۔ میت، کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے گال کو پیٹے، مارے، اپنے گریبان کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اور اسی طرح جاہلیت کی جو باتیں ہیں، جہالت کی باتیں، وہ اپنی زبان سے کیا ہے؟ کہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو کہ جامع ترمذی کی ہے، حدیث کا راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے اس کے بارے میں، تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی
اسے سزا دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندے کا خیر اور بھلا چاہتا ہے، بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر کوئی سزا آئے تو وہ ایک مصیبت ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے پریشانی کا سبب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہی چاہا آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہا۔ اسی لیے کبھی کوئی مصیبت آئے تو انسان بری سوچ نہ سوچے، بھائی میں تو نماز کا پابند ہوں، میں تو زکوٰۃ کا پابند ہوں، قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں، صدقہ خیرات کا پابند، پھر میرے پر مصیبت کیوں آ رہی؟ انسان کو ایسے موقع پر دوسرے پہلو سے سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے یا آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا آپ کو احساس بھی نہ ہو، بھول گئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ممکن ہے کہ اسی کی سزا آپ کو دنیا میں دے دی۔ دنیا میں سزا دے دی اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اللہ اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے۔ گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرتے جا رہا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا، پھر اس کے باوجود کوئی پکڑ نہیں اس کی۔ یعنی آج ہمارے ذہنوں میں چیز پائی جاتی ہوگی، بھائی مسلمانوں پر ایسی ظلم زیادتی، یہ وہ فلاں، اس کے باوجود وہ انسان کھاتا پیتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، خوب مال ہے اس کے پاس، لیکن ظلم زیادتی کی بھی حد ہو گئی، غلط کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ اسے دیکھ رہا، اس کے ہر ایک ایک معاملے سے اللہ واقف ہے۔ سزا کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے اس کی سزا کو اس کے لیے مؤخر کر دیا۔ کب کے لیے؟ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے گا اور اسے کیا ہے، بدلہ لے گا۔ یعنی روز قیامت تو کوئی عمل کا موقع ہی نہیں، دنیا میں سزا مل جائے انسان، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کو یوم آخرت میں کیا ہے، سزا دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں اگر اسے سزا مل جاتی ہے تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمان والے کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، ورنہ آخرت والے دن سزا ملے تو ادھر تو گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جو گناہ کیا اس کی سزا آپ کیا ہے، دی جائے گی۔ تو اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ دنیا میں ایمان والوں پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی تو ان کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں، ضبط نفس سے کام لیں، اور بے صبری کا کیا ہے، مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ جو مصیبت واقع ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی کے تقدیر کا حصہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری حدیث جس پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، زیادہ اجر و ثواب زیادہ آزمائش کے ساتھ ہے۔ یعنی جتنا زیادہ بندے کو آزمایا جائے گا، مصیبتیں پریشانیوں میں اسے مبتلا کیا جائے گا ایک ایمان والے کو، اتنے ہی زیادہ اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، اب جو آزمائش کے آنے پر راضی رہا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے رضامندی ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو ناراض ہو گیا، دل اس کا تنگ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اس کی۔ یہ حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے محترم ساتھیوں،
اور اس بات کی طرف یعنی ہمارا جو ذہن ہے اس بات کی طرف لے جانا چاہتی ہے حدیث کہ اگر کبھی ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہم سے محبت کر رہی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ یعنی اللہ کے یعنی لوگوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ مقرب کون تھے؟ انبیاء کرام تھے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یعنی اللہ نے آپ کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں پریشانیوں کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ کیوں؟ آزمائش تھی، اللہ دیکھنا چاہتا تھا، ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون کتنا زیادہ اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ ایمان کی دعوت میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے؟ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن تنگی ہے، پریشانی ہے، ادھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، یا کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے؟ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنہیں آزمایا گیا کنہیں؟ انبیاء کرام، اس کے بعد صالحین کو، صالحین کے بعد الامثل فالامثل، جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا اسے اتنا ہی زیادہ کیا ہے؟ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمایا، تو اسی لیے آزمائش آتی ہے، ایمان والوں پر بھی آتی ہے، اور ہمیشہ یعنی یہ چیز پائی جائے گی، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، یہ تقدیر ہے، اس پر ہمیں کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، اور یہ ایمان باللہ کا حصہ، توحید کا ایک اہم حصہ، یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کی وضاحت سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں کیا ہے؟ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا